محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جامعہ اصلاح المومنین برہیٹ کا یہ سالانہ پروگرام جو اس پورے علاقے کا بلا مبالغہ عوام کی تعداد کے اعتبار سے بھی، علماء کی حاضری کے اعتبار سے بھی اور ادارے کے تعاون کے اعتبار سے بھی اس علاقے کا سب سے عظیم الشان پروگرام ہوتا ہے۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے پچھلے سال میں اس پروگرام میں حاضر نہیں ہو پایا تھا، اور اس سال بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن یہ احساس بھی تھا کہ برہیٹ کے پروگرام میں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پہنچنا ہے۔ کمیٹی والوں نے مجھ سے دونوں دن آنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن کل میں نہیں آنے کی پوزیشن میں تھا۔ آج بھی میں بنارس سے بہت تاخیر سے نکلا، اور ابھی جسٹ میں تقریباً 1:15 کے قریب برہیٹ میں داخل ہوا۔ میرے بہت عزیز دوست اٹاوہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے شیخ فضل الرحمان سراجی حفظہ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے سنا، قرآن کریم کی عظمت کے موضوع پر۔ بہت اچھا موضوع تھا، اور اس وقت اس موضوع پر بہت بولنے کی اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ صرف 3 دن کی دوری پر ہم سے، اور اسی مبارک مہینے کی ایک مبارک رات میں قرآن اترا ہے، اور ہم جیسے بدنصیب لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم قرآن کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، ہم اپنے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا کمرے میں قرآن اگر رکھا ہے الماری کے اوپر، اور ہم اس سے زیادہ اونچائی پر ہم سوئے ہوئے ہیں، تو کہیں قرآن کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی انسلٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں اتنا احترام کرتے ہیں ہم قرآن کا، لیکن معاف کیجئے گا، اس قرآن کو پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ بہت بہترین موقع ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا مہینہ آتا تھا حدیث کا درس بند کر دیتے تھے، اور اپنے طلباء سے کہتے تھے جاؤ، رمضان آ چکا ہے، قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، اب اس مہینے میں مجھے قرآن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے دو، میں قرآن کی تلاوت پہ، قرآن کے تدبر پہ میں ٹائم صرف کروں گا، اس ایک مہینے مجھے قرآن کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو آنے والے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر غور و فکر کرنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 کی تلاوت کی ہے۔ بہت مشہور آیت ہے یہ، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی اس آیت پر کچھ تقریریں سنی ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے انہا ارجا آیت فی القرآن، قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اگر امید دلانے والی کوئی آیت ہے، قرآن کی کوئی آیت اگر ایسی ہے جو مایوسی کو ختم کرتی ہے، نا امیدی کو ختم کرتی ہے اور دل کے اندر امید کی کرن پیدا کرتی ہے، تو وہ یہی آیت ہے۔ اب آئیے ذرا اس آیت پر ہم غور کریں کہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی، امید دلانے والی آیت سورہ زمر کی آیت۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کس سے کہنا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، تقوی والے، پرہیزگار لوگ؟ نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو بہت بڑے بڑے پاپ کر کے، بہت بڑے بڑے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر چکے ہیں۔ یہ غور کیجیے گا اس لفظ کیوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آج آپ کو نمازیوں سے نہیں بولنا ہے، تہجد پڑھنے والوں سے آپ کو خطاب نہیں کرنا ہے، روزہ رکھنے والوں سے آپ کو خطاب نہیں کرنا ہے، اے نبی آج آپ کو ان لوگوں سے خطاب کرنا ہے، ان لوگوں سے بولنا ہے جو بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، بہت بڑے بڑے پاپ کر چکے ہیں۔ کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی زنا کر چکا ہے، کوئی حرام کاروبار کر چکا ہے، کوئی کسی غلط کام میں مبتلا ہے۔ اے دنیا کے پاپیو، اے دنیا کے گنہگارو، اے گناہ کر کر کے، پاپ کر کر کے، جنہوں نے اپنی جان کے اوپر انیائے کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی جان پر اتیاچار کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے رکھا ہے۔ اچھا اللہ نے ڈائریکٹ یوں کیوں نہیں بولا؟ اے نبی آپ گنہگاروں سے بول دیجیے۔ اللہ نے گنہگاروں کو بھی یہ حوصلہ دیا، اے گنہگاروں تم جتنا بھی گناہ کر لو تم اللہ کی بندگی سے باہر تو نہیں نکل سکتے۔ پاپ کرتے کرتے زمین تمہارے پاپوں سے بھر جائے لیکن تم اس زمین کے کنارے سے باہر تو نہیں نکل سکتے، تمہیں گھوم پھر کر کے آنا تو اسی دھرتی پر ہے، اسی زمین پر ہے۔ اے میرے گنہگار بندو، سب کے بعد تم میرے بندے ہو، میں تمہیں اپنا بندہ مانتا ہوں۔ ہائے میرے رب تو کتنا کریم ہے، جو تیرے ساتھ شرک کر رہے ہیں تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو تجھے گالیاں دے رہے تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، جو تیری دھرتی پر زنا کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ آج بیٹا باپ کی شان میں بدتمیزی کر دے، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ زبان چلا دے، ماں بیٹی سے بات تک نہیں کرتی ہے۔ اے اللہ تو کتنا حلیم ہے، تو کتنا کریم ہے، اے اللہ تیری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ تیری محبت پر قربان جاؤں، تو بندہ کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی ملا، گناہ کر کے ہم دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے تو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ او لوگو تم کبھی گناہ کر کے یہ نہ سوچنا ویلنٹائنز ڈے پر بہت سارے زنا ہوئے ہوں گے، بہت سارے ہوٹل کے کمرے آباد ہوئے ہوں گے، بہت سارے بدکاری کے کام ہوئے ہوں گے، وقتی طور پر چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، لیکن یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، گناہ کی نحوست انسان کے جسم کے اوپر بھی پڑتی ہے، انسان کی ذات پر بھی پڑتی ہے، انسان کے بال بچوں پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی صحت پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی سواری پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے، انسان کی روزی روٹی پر بھی گناہ کا اثر پڑتا ہے۔ گناہ وقتی طور پہ آپ کو مزہ دے سکتا ہے لیکن گناہ پرماننٹلی، دائمی طور پر گناہ نقصان ہی دے کر کے جائے گا میرے ساتھ۔ ہم جن کی اولاد آدم علیہ السلام، ذرا قرآن میں ان کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور اللہ نے آدم اور حوا دونوں سے کہا کہ تمہیں جو کھانا ہے کھا لو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اے حوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ آدم اور حوا ایسا تو نہیں کہ نادان تھے، ناسمجھ تھے، جنت میں سب کچھ ان کو مل رہا تھا، بڑی آرام کی زندگی چل رہی تھی۔ شیطان کو پتا تھا
بہت آسان تو نہیں آدم کو بہکانا، بہت آسان تو نہیں ہوا کو بہکانا، لیکن شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ والوں کو اللہ کا نام لے کے جلدی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، دینداروں کو دین کے نام پہ آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شیطان آدم کے پاس آیا، حوا کے پاس آیا اور کہا کہ اے آدم، اے حوا، جس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو اللہ نے منع کیا ہے وہ تو شجرۃ الخلد ہے، وہ تو امرت کا پیڑ ہے، اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اچھا ایک بات ہے، آدم علیہ السلام کو شیطان نے جب بہکانے کی کوشش کی تو لالچ کیا دلایا کہ اے آدم ہمیشہ رہو گے۔ اس کا مطلب کہ انسان کو لائف میں کوئی چیز ملے اور وہ پرماننٹلی ملے، ہمیشہ ملے، یہ انسان کی نیچرل خواہش ہے، فطری خواہش ہے۔ آدم علیہ السلام کے اندر بھی یہ خواہش تھی، اور شیطان کو پتا تھا کہ یہ جال میں پھینکوں گا تو آدم کو آسانی سے میں اپنے جال میں لے سکتا ہوں۔ کہا اے آدم، اے حوا، اس پیڑ کو تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان نے جھوٹی قسم بھی کھائی، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب شیطان نے قسم کھا لی تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا اس کے دھوکے میں آ گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دونوں کو اپنے شیشے میں اتار لیا، دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور جیسے ہی دونوں نے اس پیڑ کے پھل کو چکھا فوراً دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ دیکھو اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ دیکھو۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، لیکن جب جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا جیسے ہی انہوں نے وہ کام کیا، پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اچھا جب دونوں ننگے ہو گئے تو یہ نہیں ہوا کہ ننگے ہو کر کے وہ آرام سے رہیں، جیسے ہی وہ ننگے ہوئے فَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے پتوں کو پکڑ پکڑ کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ دونوں کو ننگا رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ او دنیا والو، اگر تم واقعی میں آدم کی اولاد ہو اور واقعی میں تم حوا کی اولاد ہو تو خبردار ننگے رہنا کبھی گوارا نہ کرنا، ننگے پن کے قریب نہ جانا، ولگیرٹی کے قریب نہ جانا، اشلیلتا کے قریب نہ جانا۔ جس کو ننگا پن پسند ہو، آج دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ لوگ وہ سمندر کے کنارے ننگے ہو کر کے ان کی عورتیں لیٹی رہتی ہیں، اور اس کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے، اس کو تفریح کا نام دیا جاتا ہے۔ اے دنیا کے بے شرموں اور بے غیرتوں، تم اپنا نام آدم کی اولاد سے کٹوا دو۔ اگر تم واقعی میں آدم کی اولاد ہو، اگر واقعی میں تم آدم کے بیٹے ہو تو تمہیں ننگا رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے اندر آدم علیہ السلام کی خصلت ہوگی، جو حقیقت میں آدم کا بیٹا کہلانے کے لائق ہے، جو حوا کی بیٹی کہلانے کے لائق ہے، وہ ننگا رہنا کبھی پسند نہیں کرے گا، وہ ننگا رہنا کبھی پسند نہیں کرے گی۔ دونوں اپنے بدن کو پتے سے ڈھانپنے لگے، اور جب دونوں کو احساس ہوا کہ شیطان نے تم سے غلط کام کروا دیا، دونوں کو فوراً احساس ہوا اور دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور بڑی پیاری دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے یہ جو غلطی کی ہے، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اے اللہ ہم نے کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے تو اپنا بگاڑا ہے، ہم نے تو اپنے لیے گڈھا کھود لیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تیری نافرمانی کر کے ہم نے بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کر لیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ من الخاسرین، تو ہم سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے
تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کہہ رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے گنہگار بندو کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آئے اب تو ہم توبہ کریں گے تب بھی اللہ نہیں سنے گا، اب تو ہم معافی مانگیں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ او میرے گنہگار بندو، ایک بار توبہ تو کر کے دیکھو، ایک بار معافی تو مانگ کے دیکھو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر سچی توبہ کر کے جاؤ گے، اللہ کے یہاں کوئی پاپ بڑا نہیں ہے، کوئی گناہ بڑا نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ اس سے سچی توبہ کرو گے، وہ تمہارے سمست پاپوں کو، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی آیت دنیا کے ان تمام لوگوں کو ایک آسرا دلاتی ہے، امید دلاتی، حوصلہ دیتی ہے جو گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، جن کے پاپوں سے دھرتی بھر گئی ہے، جن کے پاپوں کا گھڑا بھر گیا ہے۔ قرآن کی آیت نے توبہ کرنے کی دعوت دی اور قرآن کی آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ اے گنہگارو، تم گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اپنے اوپر اتیاچار کر رہے ہو۔ اللہ کا ایک اور بندہ یونس علیہ السلام، جو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ وہ لوگوں کبھی تصور کرو مچھلی کا پیٹ کتنا بڑا رہا ہوگا، اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہے، یہ بھی کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ، اگر یونس علیہ السلام نے توبہ نہ کی ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کی ہوتی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یونس نبی تھے اللہ کے، قرآن کہہ رہا اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے، توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت۔ فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جھارکھنڈ کے بہت سارے علاقوں میں موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرتا۔ میں اسی برہیٹ میں آتا تھا، مجھے یاد ہے آج سے 6-7 سال پہلے جب حقانی صاحب بحیات تھے، میں یہاں آتا تھا، اس وقت شاید جیو شروع ہو چکا، جیو کا نیٹ ورک نہیں کام کرتا تھا یہاں پہ، صرف ایئرٹیل کام کرتا تھا یا BSNL کام کرتا تھا۔ اور آج بھی جھارکھنڈ کے بہت سارے علاقوں میں آپ چلے جائیں نیٹ ورک کوریج نہیں ہے، پہاڑی علاقوں میں آپ چلے جائیں۔ آپ غور کیجئے میرے ساتھیوں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس کے بعد رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ یونس کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا میں پکار تو رہا ہوں، اللہ تک میری بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی۔ وہ لوگوں جہاں کسی نیٹ ورک کا کوریج نہ ہو، جہاں دنیا کا کوئی سم کام نہ کرتا ہو، وہاں میرے پروردگار کا نیٹ ورک موجود ہے۔ فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اور کیسے پکارا؟ فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہا ہے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا۔ او گنڈا پہننے والو، او تعویذ پہننے والو، او قبروں پر سجدہ کرنے والو، او پیروں کے آگے سجدہ کرنے والو، تم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تم کس منہ سے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو؟ تمہاری یہ مکاری تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تمہاری یہ دھوکہ دڑی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ ارے
مسلمان تو توحید کا علمبردار ہوتا ہے، مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں مانتا ہے، کسی اور کو حاجت روا نہیں مانتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ سبحانک، اے اللہ میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، میں اپنی خطا کو مانتا ہوں، اے اللہ تو پاک ہے، میری خطا تھی، میری غلطی تھی۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ظلم کیا، میں نے اتیاچار کیا، میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، اس میں اللہ کی توحید کا بھی اقرار ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو رہی ہے، اور اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مچھلی والے نبی کی دعا کسی بھی مصیبت میں انسان اگر پڑھے گا، مسلمان پڑھے گا تو اللہ ضرور اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے دعا ہے، اور یہ دعا بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے، تو انسان کسی اور پر اتیاچار نہیں کرتا ہے، انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، نبی کے دور میں ایک توبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، مدینہ سے 700 کلومیٹر کا لمبا سفر کرنا ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہے، کھجوریں پک چکی ہیں، بس فصل کو کاٹنا باقی ہے۔ نبی اکرم نے اعلان کیا میں تبوک کی طرف جانا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی آزمائش کا ٹائم تھا، ایک تو گرمی کا موسم تھا، لمبا سفر کرنا تھا، کھجور آلریڈی پک چکی تھی، کھجوروں کو چھوڑ کے جانا تھا۔ زیادہ تر صحابہ کرام تو تیار ہو گئے، 3 صحابہ ایسے تھے جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی کے پاس کے ساتھ نہیں جا پائے۔ اس میں ایک صحابی کا نام تھا کعب بن مالک، ایک کا نام تھا ہلال بن امیہ، اور ایک کا نام تھا مرارہ ابن ربی۔ یہ 3 صحابی تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ، طاقت تھی ان کے پاس، سواری بھی تھی، وہ جا سکتے تھے، مگر اپنی سستی کی وجہ سے نہیں گئے۔ جب اللہ کے پیارے نبی تبوک سے واپس آئے، منافقوں نے آ کر کے جھوٹا بہانہ کرنا شروع کیا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ تکلیف تھی، یہ بیماری تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کا بہانہ قبول کیا، کہا جب اللہ تمہیں معاف کرے، جب اللہ تمہیں معاف کرے۔ جب حضرت کعب بن مالک کا نمبر آیا، انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اللہ کے رسول کے پاس جھوٹ بول دیتا ہوں تو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ میری حقیقت کو کھول دے گا، لیکن میں اگر سچ بول دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی وقتی طور پہ ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور میری توبہ بعد میں قبول کر لے گا۔ یہی سوچ کر کے جب کعب بن مالک اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے پوچھا ہے کعب کیا بات ہے، تم ہمارے ساتھ تبوک میں کیوں نہیں آئے؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں بالکل تندرست و توانا تھا، میری سواریاں بھی تیار تھیں، میں آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ جب آپ کا قافلہ نکل گیا، میں نے کہا میری سواریاں تو ریڈی ہیں، میں 2-3 دن کے بعد بھی جاؤں گا تو قافلے میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ کے رسول میں سست پڑ گیا، میں کاہلی میں پڑ گیا، اور جب میں نے ارادہ کیا تب تک قافلہ بہت دور جا چکا تھا، میری غلطی تھی، میں جان بوجھ کر کے آپ کے ساتھ نہیں جا پایا۔ نبی اکرم نے صحابہ سے کہا کعب بن مالک سچ بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ کعب بن مالک سے بات چیت بند کر دی گئی، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کعب بن مالک کا حال یہ ہو گیا کہ وہ مسجد میں آتے، کسی کو سلام کرتے تو کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھنے لگتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں سلام پھیرتا تھا تو اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ کعب بن مالک نے پتہ لگایا کہ یہ اکیلے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا کوئی اور بھی ہے جو اس مسئلے میں میرے ساتھ ہے، تو پتہ لگا کہ 2 لوگ اور ہیں۔ اس طریقے سے 50 دن کا ٹائم گزرا، اور ایک ایک دن حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں پر پہاڑ کی طرح گزرا۔
قرآن کریم ان کے حالات کا نقشہ کھینچتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اے ایمان والو اللہ نے ان 3 لوگوں کی توبہ کو بھی قبول کر لیا جن کے معاملے کو اللہ کے نبی نے مؤخر کر دیا تھا. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی. 50 دن کا ٹائم گزر گیا میرے ساتھیوں، کوئی بات کرنے والا نہیں. 50 دن کے بعد حضرت کعب بن مالک اپنے مکان کی چھت پہ نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں دور سے ایک پکارنے والے نے پکارا ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں. کعب بن مالک کہتے میرے پاس کچھ اور تو نہیں تھا، میں نے اپنے بدن کا کپڑا اتار کر کے اس کو پہنا دیا، اتنی خوشی مجھ کو ہوئی. غور کیجئے میرے پیارے ساتھی، سچے دل سے انہوں نے آنسو بہائے تھے. 50 دن تک اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کی تھی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے. رمضان کا مہینہ صرف افطار کا مہینہ نہیں ہے، صرف سحری کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا بھی مہینہ ہے. اس لیے آئیے ہم یہ عہد کریں کہ آنے والے رمضان میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے اور سورہ زمر کی اس آیت پر ہم عمل کریں گے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگارو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. مگر یہ بات یاد رکھیے، توبہ کے نام پہ کھلواڑ نہیں چلے گا، توبہ کے نام پہ مذاق نہیں چلے گا. اگر توبہ کرتے ہو تو اللہ سے سچی توبہ کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم اللہ سے سچی توبہ کرو گے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. کتنی بڑی فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں تیری توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، تیرے گناہوں سے آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اگر اس کے بعد بھی تو سچی توبہ کر لے اور میرے پاس اس حال میں آ جائے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اے آدم کے بیٹے میں زمین بھر کے مغفرت تیرے حوالے کر دوں گا. اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے میرے ساتھی، مگر ہم اللہ سے توبہ کرنے کو تیار نہیں. رمضان کا مبارک مہینہ بھی آتا ہے اور ہمیں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے رمضان آپ کے کھانے کا ٹائم بدل دیتا ہے، آپ کے پینے کا ٹائم بدل دیتا ہے، آپ کے سونے کا ٹائم بدل دیتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کو اپنی لائف اور اپنے جیون کو چینج کرنے کا مہینہ بنا لو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ہم نے کیسے کیسے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان حرام ریلیشن شپ میں، غلط تعلقات میں، عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں. شادی شدہ لوگ بھی حرام تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو رہا ہے، شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات بنائے جا رہے ہیں. او اللہ کے بندو، اگر واقعی میں اس گندگی میں آپ مبتلا ہیں، قرآن کی یہ آیت آپ کو توبہ کی دعوت دے رہی ہے. باز آ جاؤ، توبہ کر لو. دنیا میں زنا کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو پتھر نہیں مارے جا رہے ہیں، کوڑے نہیں لگائے جا رہے ہیں، تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک مہلت سمجھ لو، ایک ڈھیل سمجھ لو، اور اللہ کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ورنہ جس دن اللہ کی رسی ٹائٹ ہوگی اللہ کس طریقے سے اپنا عذاب دے گا تم سوچ نہیں سکتے. آج کتنے پریوار برباد ہیں. مرد کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے، عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ تعلق ہے، کتنے پریوار تباہ ہیں، کتنے گھر برباد ہیں میرے پیارے ساتھی.
کبھی آپ نے غور کیا ہے شادی شدہ انسان کی زنا کی سزا اسلام میں اتنی کٹھور کیوں رکھی گئی ہے؟ بھئی کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے تو 100 کوڑے کی سزا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارو. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور جب زنا کی سزا دی جائے تو کوئی دیا درشٹی نہ کی جائے, کوئی کرپا نہ کی جائے, کوئی رحم نہ کھایا جائے. یہ 100 کوڑے ان کو مارے جائیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ 100 کوڑے کی سزا سب کے سامنے دی جائے. یہ کس کی سزا ہے؟ کنوارے کی سزا ہے. اور یہی سیم کرائم, یہی سیم گناہ اگر شادی شدہ کرتا ہے تو سزا کس چیز کی ہے؟ رجم کی سزا ہے, پتھروں سے مار کے ختم کرنے کی سزا ہے. اے اللہ, تو نے یہ 2 طرح کی سزائیں ایک ہی اپرادھ کے لیے کیوں رکھی ہیں؟ اس کا بھی جواب سن لو. جس کنوارے لڑکا لڑکی نے زنا کیا اس نے بھی بہت بڑا پاپ کیا, مگر اس کے پاس کوئی حلال الٹرنیٹ نہیں تھا. جس انسان کی شادی ہو چکی ہے, جس مرد کی شادی ہو چکی ہے, جس عورت کی ساتھ شادی ہو چکی ہے, اس کے پاس اپنی خواہشات کا ایک حلال الٹرنیٹ موجود تھا, ایک حلال بدل موجود تھا. اس نے اگر حلال بدل کو چھوڑ کر کے حرام راستہ اپنایا ہے, اللہ کیا یہ جرم معافی کے قابل نہیں ہے. دنیا میں اس کی سزا سزائے موت ہے, پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہے تو رجم کر دیا جائے گا. اب آپ غور کیجئے اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے. اگر آپ اس کی وجہ پر غور کریں گے, بہت سارے گھروں میں مردوں کا اپنی بیویوں سے دور رہنا بھی بہت بڑی وجہ ہے. بھئی ٹھیک ہے, ایک آدمی نوکری کر رہا ہے, باہر ہے, ایک مجبوری ہے اس کے ساتھ, مگر اس میں بھی میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ باہر نوکری کر رہے ہیں تب بھی آپ اگر ہو سکے پاسبل ہے تو فیملی کو ساتھ میں لے کے رہیں, اور اگر پاسبل نہیں ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ بیچ بیچ میں اپنی فیملی کو ٹائم دیجئے. شادی کے بعد شوہر دور رہے اور بیوی سسرال میں رہے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ بھی گھروں کے اندر زناکاری کو دعوت دینے والی چیز ہے. اور اسی طریقے سے بیوی کا شوہر کے لیے سجنا سنورنا, میک اپ کرنا, اپنے آپ کو خوبصورت بنانا, یہ بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں. بہت ساری شادی شدہ عورتیں جب یہ کام نہیں کرتی ہیں تو بازار کی گندی عورتیں, بازاری عورتیں ان کے شوہر کو رجھانے کے لیے اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی ہیں. جس عورت کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہر کے لیے وہ سجے سنورے, اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے وہ زمانے کے لیے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے, میری پیاری ماؤں بہنوں, یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بنے, اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے, اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے. زمانے کے لیے تیرا میک اپ ہے, زمانے کے لیے تیری خوبصورتی ہے, اور شوہر کے لیے تیری خوبصورتی نہیں ہے تو تو اپنے شوہر کے ساتھ انیائے کر رہی ہے, تو اپنے شوہر کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے. شوہر کی بھی ذمہ داری ہے شادی کے بعد زندگی میں بیوی کا حق ادا کرنا بھی اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. صرف اچھا کپڑا پہنا دینا, اچھا کھانا کھلا دینا, بڑے مکان میں اپنی بیوی کو رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. بیوی کو ہر طریقے کا سکون دینا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. اور جب اس معاملے میں شوہر کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے تو بہت سارے گھروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, اتیاچار ہے جو اپنی جانوں پر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. قرآن کریم ان کو بھی دعوت دے رہا ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے زنا کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, آؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگو. اور میں اپنی بہنوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آج کل پیار اور محبت کے نام پہ بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. یہ دنیا بھر کے ویلنٹائن ڈے اور روز ڈے اور ٹیڈی ڈے اور فلانا ڈے اور ڈکانا ڈے جو منایا جا رہا ہے, یہ ڈھکوسلے میرے پیارے ساتھیوں, یہ سب زناکاری کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. میری بہنوں کان کھول کے سن لو, جو لڑکا آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اگر واقعی میں وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ کبھی آپ کو زنا کی دعوت نہیں دے گا. جو زنا کی دعوت دے, جو حرام رشتہ بنانے کی بات کرے, وہ کبھی آپ سے محبت نہیں کرتا ہے. وہ آج آپ تک پہنچ رہا ہے, کل کسی اور تک پہنچے گا. جو سچی محبت
کا دعوے دار ہوگا، جو سچی محبت کرے گا، وہ حلال طریقے سے آپ کے باپ سے، آپ کے والد سے آپ کا رشتہ مانگے گا۔ اگر آپ کے والد نہیں ہوں گے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ان کو منانے کی کوشش کرے گا، مگر حلال طریقے سے اپنی شریک حیات بنائے گا، اپنی بیوی بنا کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ جو محبت کرے گا وہ زنا کر کے آپ کو جہنم میں لے کے نہیں جائے گا، جو محبت کرے گا وہ نکاح کر کے آپ کو اپنی شریک حیات بنائے گا۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو میری بہنوں، اور اس حرام کاری اور زنا کاری کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ نبی کے دور میں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، غامدیہ عورت آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی انی اصبت الزنا، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ کو ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس عورت کے پہلے ایک صحابی بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے جن کا نام مائز بن مالک اسلمی تھا، انہوں نے بھی آ کر کے یہ اقرار کیا تھا انی اصبت الزنا، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں، مجھے معلوم ہے زنا کی اسلام میں سزا کیا ہے، اے اللہ کے نبی میں اللہ کے یہاں زنا کی سزا نہیں پانا چاہتا ہوں، طہرنی مجھے دنیا میں پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے تاکہ دنیا میں مجھے سزا مل جائے، مجھے آخرت میں سزا نہ ملے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ذرا چیک کرو تو شراب تو نہیں پی اس وقت، ہو سکتا ہے شراب حلال رہی ہو، شراب حرام نہ رہی ہو، اس وقت شراب تو بعد میں حرام ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے جا کر کے منہ سنگا کہا ہے اللہ کے نبی شراب تو نہیں پی۔ پھر نبی نے کہا پتہ لگاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا دماغ پھر گیا ہے، ان کو جنون طاری ہو گیا، پاگل پن کا دور آ گیا ہے۔ لوگوں نے پتہ لگایا اور پتہ لگانے کے بعد تصدیق کیا اللہ کے نبی دماغ بھی بالکل صحیح کام کر رہا ہے، نشہ بھی نہیں ہے، دماغ بھی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر بھی ٹال دیا۔ کچھ دن گزرے پھر آئے، اے اللہ کے نبی طہرنی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، زمین میں گڈھا کھودا جائے۔ گڈھا کھودا گیا، مائز بن مالک اسلمی کو لایا گیا، آدھا دھڑ ان کا زمین میں ڈالا گیا اور آدھا دھڑ باہر رکھا گیا اور پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کیا گیا۔ جب حضرت مائز بن مالک اسلمی کو مارا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لقد تاب توبتن لو تابہا، اگر ایسی توبہ کسی مدینہ کے 70 گنہگار بھی اگر ایسی توبہ کرتے اللہ تعالیٰ 70 گنہگاروں کو معاف کر دیتا۔ اتنی سچی توبہ کی ہے اس نوجوان نے۔ ان کے واقعے کے کچھ دنوں کے بعد یہ عورت آئی تھی اور اس عورت نے آ کر کے کہا ہے اللہ کے نبی میں نے بھی زنا کیا ہے اور مجھے بھی سزا دیجئے، مجھے بھی رجم کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ٹالنے کی کوشش کی، عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے ویسے ہی ٹال دے جیسے آپ نے مائز کو ٹالا تھا؟ اے اللہ کے نبی انی لحبلا، میں حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، مجھے آپ ٹالنے کی کوشش نہ کیجئے، مجھے زنا کی سزا دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر واقعی میں تم پیٹ سے ہو تو ہم تمہیں یہ سزا نہیں دے سکتے، سزا کی حقدار تم ہو، تمہارے بچے کا کیا قصور ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے آ جانا۔ 9 مہینے کا ٹائم اللہ کے رسول نے اس عورت کو دے دیا۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، شاید صحابہ کرام بھی بھول چکے تھے، اللہ کے پیارے نبی بھی بھول چکے تھے۔ 9 مہینے کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی غامدیہ عورت ہوں جو 9 مہینہ پہلے آپ کے پاس آئی تھی، اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہم ابھی تمہیں سزا نہیں دیں گے، بچہ بہت چھوٹا ہے، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا، ہم تمہیں سزا دیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا۔ 2 سال کا پیریڈ گزر گیا اور 2 سال کے بعد وہ عورت پھر آتی ہے اپنے بچے کو گود میں لے کے، اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ کے نبی میرا بچہ روٹی کھانے لگا، دودھ چھوڑ دیا۔ او لوگو آج دنیا کی عدالتیں
अपराधियों को बचाने का काम करती हैं। आज अपराधी अपने आप को बचाने के लिए झूठे गवाह लाता है, झूठा सबूत लाता है। ये कौन सी अदालत है, ये कौन सी अदालत है जहां अपराधी को बार बार भागने का मौका दिया जा रहा है, बार बार छोड़ा जा रहा है, मगर अपराधी खुदा के कहता है ऐ अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। आपने फरमाया ठीक है। बच्चे को एक मुसलमान के हवाले किया गया। इससे यह भी पता चला कि अगर वलदुज़ ज़िना, कोई ज़िना का बच्चा है, ज़िना से पैदा हुआ बच्चा है, तो उसकी परवरिश भी मुसलमानों की सोसाइटी में होगी। ऐसा नहीं उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, वो बच्चा अपने तमाम जो एक इंसानी हुकूक है वो उसको दिए जाएंगे। आपने जमीन में गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, गड्ढा खोदा गया, औरत को गड्ढे में डाला गया, पूरे बदन को चादर से लपेट करके ताकि बेपर्दगी न हो। पत्थरों से मारा जाने लगा। जब पत्थर मारे जाने लगे, औरत के बदन से खून का फव्वारा निकला, खून के छींटे निकले, और खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़ों पर पड़ गए। खालिद बिन वलीद के मुंह से गुस्से के मारे कुछ कलमात निकले कि पता नहीं कैसी औरत का कपड़ा कैसी औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत खालिद को इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखा, आपने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी जबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफ़िर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू भी तौबा करता तो उसकी तौबा अल्लाह कबूल कर लेता। ये नबी के दौर में सच्ची तौबा के वाकयात थे मेरे साथ। आज हमारे दिलों में तौबा का ख्याल क्यों नहीं आता है? आइए मैं बताता हूं कि हमारे दिल में तौबा का ख्याल क्यों नहीं आता है। हमारे हाथों में जो ये मोबाइल है, जो ये सोशल मीडिया है, जो ये इंस्टाग्राम है, जो ये स्नैपचैट है, इन तमाम चीजों में इतने घिरे हुए हैं हम कि दिन रात ये गंदे रील्स देखते हुए और गाने बजाने देखते हुए हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। और जब दिल मुर्दा हो जाए तो फिर दिल में तौबा का ख्याल नहीं आता है। इसीलिए कुरान कहता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ गुनहगारो, जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम पाप करते हो, तो तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। जब दिल गुनाह करता है तो दिल गुनाह करते करते पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। अभी बनारस में शब बारात के त्यौहार को मनाया गया बड़ी धूमधाम से, और एक वीडियो, मैं शब बारात वाले दिन इत्तेफाक से नहीं था बनारस में, एक हमारे भाई ने एक वीडियो भेजा, कब्रिस्तान का फोटो, बनारस के कब्रिस्तान का फोटो। देख के लग ही नहीं रहा था ये कब्रिस्तान है, ऐसा लग रहा था कोई शादी का, कोई मैरिज हॉल है, कोई शादी हो रही है। साहब, तमाम कब्रों पर बड़े बड़े फूल की मालाएं पड़ी हैं और पूरा फूल से सजाया गया है। ये अब्बा की कब्र है, ये अम्मा की कब्र है, ये फलाने की कब्र है, पूरे कब्रिस्तान को सजाया गया। इस कदर कठोर दिल हो चुके हैं हम और आप कि आज कब्रिस्तान जैसी जगह पर भी मौत याद नहीं आती है। आज कब्रिस्तान को भी मैरिज हॉल की तरह सजाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, इस दिल को नरम करो, इस दिल की कठोरता को दूर करो, तब जाकर के तौबा का ख्याल आएगा। और ये भी सुन लो, अगर अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहते हो तो 4 काम करना पड़ेगा। पहला काम, अपने गुनाह पर नदामत का एहसास होना चाहिए। दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये गलत किया, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया। दूसरा काम, आइंदा उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा होना चाहिए। और तीसरा काम, उस गुनाह को ऑन द स्पॉट फौरन छोड़ देना चाहिए। अगर आज तक आप नमाज नहीं पढ़ते थे और आपके दिल में तौबा का ख्याल आया है तो फजर की नमाज से आपको नमाज शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप नमाज नहीं शुरू करते तो आपकी तौबा का कोई मतलब नहीं है। कोई शराबी अगर शराब से तौबा करना चाहता है और तौबा करने के बाद शाम को फिर शराब की दुकान पे जाता है, उसकी तौबा का कोई मतलब नहीं है। कोई हराम रिलेशनशिप में कोई लड़का या लड़की पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है, और वो तौबा करना चाहता है या तौबा करना चाहती है, और फिर भी उस लड़के से कांटेक्ट रखती है, उस लड़के से बातें करती है, उस लड़के से मुलाकात के वादे कर रही है, इसका मतलब कि वो अपने आप को धोखा दे रही है। वो अल्लाह ताला को नहीं धोखा दे रही, वो अपने आप को धोखा दे रही है।
सच्ची तौबा का मतलब यही है कि आप फौरन उस गुनाह को छोड़ दीजिए मेरे प्यारे साथी। और अगर आपके गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है, किसी का माल हक लिया है, किसी के साथ कारोबार में चीटिंग किया है, किसी के साथ फ्रॉड किया है, तो चौथी शर्त यह है तौबा की कि आप उसका हक उसको दीजिए। जमीन लिया है तो जमीन दे दीजिए, माल लिया है तो माल दे दीजिए। और अगर आपने जबान से तकलीफ पहुंचाई है, गाली दिया है, गीबत किया है, चुगली किया है, तो जा करके उससे माफी मांग लीजिए। ये चार काम जब तक हम नहीं करेंगे, हमारी तौबा का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथी। और अगर दुनिया में हमने लोगों का हक मार के अगर उनका हक नहीं दिया, तो ये भी सुन लो मेरे प्यारे साथियों के कयामत के दिन हमको देना पड़ेगा। ये अलग बात है, दुनिया में जमीन हर पाए तो जमीन देना पड़ेगा, माल लिया है तो माल देना पड़ेगा, पैसा लिया है तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कयामत के दिन करेंसी चेंज हो जाएगी, वहां माल नहीं मिलेगा, वहां जमीन नहीं मिलेगी, वहां आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। कोई रोजा लेके चला जाएगा, कोई नमाज लेके चला जाएगा, कोई हज लेके चला जाएगा, कोई ज़कात खैरात लेके चला जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई हकदार खड़ा होगा, अल्लाह के नबी फरमा फिर उनके गुनाह इंसान के ऊपर लाद दिए जाएंगे, और दुनिया से नेकी लेकर के जो आया है इस हाल में अल्लाह के पास वापस जाएगा कि गुनाहों से भरा हुआ होगा और जहन्नम में उसको फेंक दिया जाएगा। इसलिए हुकूकुल इबाद का मामला मेरे प्यारे साथियों और डेंजरस और खतरनाक है। अगर सच्ची तौबा करते हैं तो आप हुकूकुल इबाद के मामले में भी बहुत एहतियात कीजिए। आज हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो पैसा कमाने की दौड़ में अंधे बन चुके हैं। रिश्वत का पैसा भी जेब में जा रहा है, सूद और ब्याज का पैसा भी जेब में जा रहा है। इसी झारखंड की बहुत सारी बस्तियों में ग्रुप लोन बड़ी तेजी से चल रहा है। छोटे छोटे अमाउंट 10-10, 20-20 हजार का अमाउंट आज मुसलमान सूद पर ले रहा है, इंटरेस्ट पर ले रहा है। क्या मुसलमान अपने नबी की हदीस भूल गया? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई। सूद खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत, और सूद की गवाही देने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और आपने फरमाया वहुम सवा, सब बराबर हैं। आज सूद का पैसा मुसलमान के घर में आ रहा है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ सूद ब्याज खा करके, ऐ रिश्वतें खा करके, ऐ हराम कमाई खा करके जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। और ये भी याद रखो, तौबा की भी एक एक्सपायरी है। तौबा कर सकते हैं मगर कब तक? जब तक मौत सामने ना आए। अगर आपने मौत को सामने देख करके तौबा की तो आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, अल्लाह ताला बंदे की तौबा को तब तक कबूल करता है जब तक जान हलक तक ना आ जाए। आज हम नहीं जानते कब हमारे साथ कौन सा एक्सीडेंट हो जाए। परसों सोनाकोड़ की सरजमीन पर प्रोग्राम था मेरा, रात में इसी बरहेट से होता हुआ मैं पटना और बनारस वापस गया। हमारी मजबूरी थी, हमको जाना था, फिर आ जाना था। कभी कभी रात में 100 और 120 की स्पीड में भी गाड़ी चलती है, डर भी लगता है। और ख़ास तौर से ये जो बरहरवा का रास्ता है, पूरा पहाड़ी का इलाका है, गाड़ी कभी डिसबैलेंस भी हो सकती है। ड्राइवर की एक गलती हमें मौत के घाट में उतार सकती है। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात आपके साथ भी हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ज़िंदगी में हादसा आए और हमें तौबा करने की मोहलत भी ना मिले, हमें तौबा करने की तौफीक भी ना मिले मेरे साथी। इसीलिए आने वाले रमजान में सच्ची तौबा का हम सब अज़्म करें मेरे प्यारे साथियों। रमजान में खास तौर से सहरी के टाइम, आप अगर 5 बजे अजान हो रही है, 4:30 बजे आप सहरी से फारिग हो जाइए। आधा घंटा का टाइम आपके पास है, बहुत बेहतरीन टाइम है। वजू कर लीजिए। रात में अगर आपने तरावीह और तहज्जुद नहीं पढ़ी है तो 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ लीजिए। टाइम है तो पूरी 8 रकात पढ़ लीजिए। अगर 8 रकात नहीं पढ़ सकते 2 पढ़ लीजिए, 4 पढ़ लीजिए।
وہ بڑا پیارا وقت ہے، وہ بڑا سہانا وقت ہے، وہ فجر کے پہلے کا جو وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے۔ اس پہر میں، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لیجیے میرے بھائیوں، ہم سب مانگ لیں۔ اور اگر آپ کو کچھ کہنا نہیں آتا اللہ سے تو یہ چھوٹی سی دعا جو نبی نے ہمیں سکھائی ہے شب قدر میں پڑھنے کے لیے، وہی دعا پڑھ لینا۔ جب اما عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کون سی رات قدر کی رات ہے، اے اللہ کے نبی میں اس رات میں کیا پڑھوں گی؟ اللہ کے نبی نے بڑی چھوٹی سی دعا سکھائی جو مزدوری کرنے والے مزدور کو بھی یاد ہو سکتی ہے، جو رکشہ چلانے والے کم پڑھے لکھے انسان کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو مجھ کو معاف کر دے۔ یہ دعا میرے پیارے ساتھیوں رمضان کے دن روزانہ پڑھیے، جب موقع ملے تب پڑھیے، اور اس دعا کے اوپر غور کیجئے کہ اس میں آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو معافی پسند ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے اتیاچار کیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو آپ اس کے بھی ایک گال پہ تھپڑ مار سکتے ہیں۔ اسلام کی یہ شکشا نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال پیش کر دو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام آپ کو بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے بندو اگر تم معاف کر دو، تم صبر سے کام لے لو، معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ہم کو زیادہ پسند ہے۔ جہاں پر ہم بدلہ لے سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم معاف کر دیں، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم جب اللہ سے شب قدر میں دعا کرتے تو یہی تو کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں بھی تو تیرا خطا کار اور گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے اس سے پہلے کی جوانی ڈھل جائے توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ مٹی میں دفن کر دیے جاؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جائے توبہ کر لو میرے بھائیوں۔ گوا کے اس نائٹ کلب کا واقعہ یاد کرو جہاں ڈانس ہو رہا تھا، لڑکیاں ناچ رہی تھی، سنگیت بج رہا تھا، لوگ شراب کے جام لڑکا رہے تھے۔ اسی حالت میں گیس سلنڈر پھٹتا ہے اور گوا کے نائٹ کلب میں زبردست آگ لگ جاتی ہے اور درجنوں لوگ وہاں پہ مر جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کون سا حادثہ آئے گا اور ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا ہم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ آ جائے اور زندگی کا تار ٹوٹ جائے، اللہ سے سچی توبہ کر لو میرے ساتھیوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ کا ایک نام غفور ہے، اللہ کا ایک نام رحیم ہے، تو اللہ کا ایک نام جبار بھی ہے، اللہ کا ایک نام عزیز بھی ہے، اللہ کا ایک نام ذو انتقام بھی ہے۔ اللہ اگر انتقام لیتا ہے تو بہت خطرناک لیتا ہے۔ میں سمجھ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو لواطت کے گندے کام میں مبتلا ہیں، جو لوط علیہ السلام کی قوم نے گندا کام کیا تھا، مرد کا مرد کے ساتھ جو تعلق بنانے کا گندا کام اس دھرتی پر شروع ہوا تھا وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا۔ آج دنیا میں یہ کام بھی دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور ابھی دلی میں ایک بہت بڑا مارچ بھی نکلا تھا۔ یہ جو اپنے آپ کو لیسبین اور گے بولتے ہیں، یہ جو مرد مرد کے ساتھ تعلق بناتا ہے، عورت عورت کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، جن کو سم لینگی کہا جاتا ہے، جن کو ہومو سیکسول کہا جاتا ہے، جن کو LGBT کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے باقاعدہ دلی میں مارچ نکالا تھا۔ آج دنیا میں عدالتوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لڑکا لڑکا کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اور جب لوط علیہ السلام کی بستی نے، ان کی قوم نے جب یہ پاپ کیا تھا، جب یہ گناہ کیا تھا، تو بہت دردناک عذاب اللہ کا اترا تھا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل
ڈھیل دے رہا ہے، اس کا مطلب کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ڈھیل کا مطلب یہ کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ یا تو دنیا ہی میں بہت سخت پکڑ کرے گا، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو بہت خطرناک پکڑ ہونے والی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، سورہ زمر کی اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں، آنے والے رمضان کو توبہ کا مہینہ بنا لو، اور قرآن کی ایک اور آیت بھی اپنے سامنے رکھو، سورہ بقرہ کی وہ آیت جو اللہ کے نبی پر سب سے آخری آیت اتری تھی، جس آیت کے اترنے کے 9 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ نے ہم سے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں میرے پیارے بھائیوں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ترازو پر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ تولی جائے گی۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی پاپ کیا ہوگا، تم نے کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت خطبے کے بعد میں نے پڑھی تھی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، اور جب زندگی میں مایوسی کے اندھیرے چھا جائیں تو قرآن کی اسی آیت کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ ہماری توبہ کو، ہماری گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی توبہ ہو، اور توبہ کی ایکسپائری ختم ہونے کے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ میرے عزیزو، اخیر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو چند قدم کی دوری پر شروع ہونے والا ہے، اس مہینے میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے واسطے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تھوڑا دور رہیے۔ انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا سے تھوڑا باہر آئیے۔ یہ مہینہ ان چیزوں میں برباد مت کیجیے میرے ساتھ۔ یاد رکھیے، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور دے رہا ہے۔ اس رمضان کو اگر ہم سوشل میڈیا میں برباد کر رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کو رمضان کے مہینے میں بھی جیسی تراویح سے پڑھ کے نکلے فوراً واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، انسٹاگرام چیک کر رہے ہیں، اسنیپ چیٹ چیک کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایک مہینے کے لیے سوشل میڈیا سے بالکل سنیاس لے لیجئے، دور رہیے، اور اگر استعمال کر بھی رہے ہیں تو صحیح استعمال کیجئے، مفید استعمال کیجئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آپ سوشل میڈیا پر جب اکیلے میں بیٹھ کے کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، کوئی گناہ کی چیز دیکھتے ہیں، تو یہ عمل بھی بہت خطرناک عمل ہے میرے ساتھ۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب ان کو تنہائی ملے گی، جب اکیلا پن ملے گا، جب ایکانت میں جائیں گے تو وہ غلط کام کریں گے۔ آج موبائل اور سوشل میڈیا ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے آلودہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو، آپ نے موبائل پر جتنی بھی غلط چیزیں دیکھی ہیں اور کی ہیں، آپ سارے ثبوت مٹا دیجئے، موبائل سے ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیجئے، مگر اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دل کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے، وہ دل میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک سوال آیا ہے کہ سحری کے لیے مائک میں اعلان کر کے اٹھانا کیا جائز ہے؟ دیکھیے، جائز اور ناجائز پر تو ہم نہیں جائیں گے، ہم ڈائریکٹ یہ تو نہیں بول سکتے کہ یہ عمل ناجائز ہے، مگر یہ عمل اگر اچھا ہوتا، بہتر ہوتا تو نبی کے دور میں ہوتا، صحابہ کے دور میں ہوتا۔ نبی اور صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا، اور آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ آج الحمدللہ سب کے گھر میں موبائل ہے، الارم لگا ہوا ہے، اور ہم کو معلوم ہے
کہ فجر کی اذان اتنے بجے ہونی ہے، اس کے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے عورتیں سحری کے لیے اٹھ جاتی ہیں. اس طریقے سے باقاعدہ کچھ لوگوں کو اعلان کے لیے متعین کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اس عمل سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ایک سوال یہ آیا کہ کیا خواتین سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں، مگر بہت احتیاط کے ساتھ. بہت احتیاط کے ساتھ عورتیں سوشل میڈیا کا استعمال دعوت و تبلیغ کے لیے کر سکتی ہیں. احتیاط کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجیے. آج بہت ساری لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، یوٹیوب پر وہ تقریریں کر رہی ہیں. یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم جہاں تمام لوگ سن رہے ہیں، وہاں کسی لڑکی کا اس طریقے، چاہے وہ اسکارف میں ہی کیوں نہ ہو، وہ نقاب ہی میں کیوں نہ ہو، یہ مناسب نہیں. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج بہار اور جھارکھنڈ کے بڑے بڑے بنات کے ادارے چل رہے ہیں اور وہاں جوان جوان لڑکیوں سے سالانہ پروگرام میں باقاعدہ ایکشن کے نام پہ ان سے حرکتیں کروائی جا رہی ہیں. یعنی آپ ڈانس کا نام ایکشن رکھ دیجئے تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ اور ابھی ایک صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجا، مسجدوں کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے. یعنی اب مسجدوں کے اندر بھی یہ ناچ گانے کے کام ہوں گے. اللہ ہمیں عقل دے میرے پیارے ساتھی. تو عورتیں تقریر کریں عورتوں کے دائرے. اگر فیس بک چلا رہی ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ اپنی کوئی فوٹو وہ نہ ڈالیں. اچھی چیزیں، مفید چیزیں، علماء کے بیانات، علماء کی تحریریں، اچھی کتابیں وہ سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتی ہیں. اور اپنی فرینڈ لسٹ میں بلا ضرورت کسی غیر محرم لڑکے کو شامل کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سارے لڑکے آتے ہیں کہ صاحب میں آپ کو اپنی دینی بہن مانتا ہوں اور آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور آپ بڑا اچھا جو ہے چیزیں شیئر کرتی ہیں. یہیں سے شیطان شروعات کرتا ہے. یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر جب ایک لڑکا لڑکی چیٹنگ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ خلوت اختیار کرتے، تنہائی اختیار کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا لڑکی تنہائی اختیار کرتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. آپ فیس بک میں بات کر رہے ہیں، شیطان وہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ واٹس ایپ پر بات کر رہے ہیں، شیطان وہاں بھی بیٹھا ہے. آپ انسٹاگرام پر بات کر رہے ہیں، شیطان وہاں بھی بیٹھا ہے. اس لیے خواتین اگر سوشل میڈیا چلا رہی ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ وہ چلائیں گی. دعوت و تبلیغ کا وہ کام کریں اپنے دائرے میں، خواتین کے دائرے میں وہ کام کریں، اس کی ضرورت ہے. جی کیا کوئی سوال بھی ہے؟ یہ سب سوالات تو بہت عام سے سوالات ہیں، سب کو معلوم ہے. روزے کی حالت میں بیوی سے ملنا سب کو معلوم ہے کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. یعنی جن چیزوں کو روزے کی حالت میں منع کیا گیا، کھانا پینا، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے، روزے کی حالت میں منی خارج ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان سویا ہوا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اگر انسان کی اپنی کسی کوشش اور عمل کے بغیر اس کو خود سے احتلام ہو جائے خواب کی حالت میں اور صبح وہ اٹھے اور وہ ناپاک ہے تو اسی حالت میں وہ سحری کر لے، اس کا روزہ ایک دم صحیح ہے. لیکن فجر کے پہلے وہ غسل کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا. اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو پھر اس کو چھوٹ نہیں ملتی کہ وہ سو جائے اور صبح اٹھ کر کے آرام سے 8-9 بجے فجر کی نماز پڑھے. نہیں، فجر کی نماز اس کو جماعت سے پڑھنا ہے. اسی ٹائم وہ غسل کرے گا، پاکی حاصل کرے گا. اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. غیر مسلم کے پیسے سے افطار کرنا کیا افطار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی غیر مسلم کے یہاں جب آپ دعوت کھا سکتے ہیں، عام چیزیں کھا سکتے ہیں تو افطار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کی پوری کمائی یا زیادہ تر کمائی حرام کی ہے تو اس غیر مسلم کے ہاں آپ عام دعوت بھی نہیں کھائیں گے اور افطار بھی نہیں کریں گے. اور اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ اس کا کاروبار مکس ہے، بھائی وہ اسلام کو تو نہیں مانتے، ان کے یہاں سود بیاج بھی چلتا ہے، ان کے حرام کام بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر بزنس حلال چیزوں کا ہے تو اس کے عام دعوت بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے افطار بھی کر سکتے ہیں. مگر کوشش یہ کیجئے کہ افطار اپنے مسلمان بھائی کیا کیجئے تاکہ آپ کو دعوت کھانے کا فائدہ مل جائے اور اس کو روزہ دار کو افطار کرائیں. دنیا میں تو اس کی نیکی کا پھل مل سکتا ہے، آخرت میں کوئی پھل نہیں ملے گا. اس لیے بہتر ہے اس کو اوائڈ کیا جائے، لیکن بہرحال جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہے. میت کے نام سے افطاری کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ میت کے نام سے صدقہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے. افطاری کا میرے علم میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کسی کے علم میں کوئی ثبوت ہو تو مجھے دے دے، میں مان لوں گا. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. افطاری ایک الگ نیکی ہے، ایک الگ عبادت ہے. اس کو عام صدقہ کے اوپر ہم قیاس کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے میت کے نام سے آپ افطاری مت کرائیے.
اگر کسی بیٹے کو باپ سے بہت محبت ہے، بیٹا لوگوں کو افطار کرائے گا، اس کا ثواب آٹومیٹک باپ کو پہنچے گا۔ بیٹے کی ہر نیکی کا ثواب باپ کو ملتا ہے، لیکن باپ کے نام سے، میت کے نام سے افطاری کروانا یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، میت کے نام سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، مدرسے میں غریب بچوں کو آپ کچھ پیسہ دے سکتے ہیں، کوئی روم وغیرہ بنوا سکتے ہیں، لیکن افطاری ایک خاص عبادت ہے، اس کو میت کے نام سے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب